بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے اپنے سلسلے کی کتاب نصاب النحو کا سبق نمبر 22 آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے 21 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج نیا سلسلہ اور نئے طریقے سے درس نظامی کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے، سبق نمبر 22، انا اور انا کا فرق آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ آپ اکثر کتابوں میں پڑھتے ہیں انا اور انا، وہاں پر اعراب نہیں لگا رہتا ہے، تو آپ کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ انا پڑھیں یا انا پڑھیں۔ اس لیے اس میں کچھ طریقے، کچھ علامتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی کہ جہاں بھی ان علامتوں میں سے کوئی علامت پائی جائے تو آپ کو دیکھ لینا ہے کہ انا کی علامت ہے کہ انا پڑھنے کی علامت ہے۔ یہ انا اور انا حروف مشبہ بالفعل میں سے دو حروف ہیں، اور حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں: انا، انا، کانا، لاکنا، لیت، لانا۔ یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو منصوب کرتے ہیں اور خبر کو رفع کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ فرماتے ہیں انا اور انا کا فرق۔ چونکہ انا اور انا کے استعمال کی جگہیں مختلف ہیں، اس لیے ان دونوں کے استعمال کے بعض مقامات ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ عربی عبارت پڑھنے میں سہولت رہے اور پتہ چل جائے آسانی سے کہ ہم انا ہے یہاں پر یا انا ہے۔ تو سب سے پہلے انا پڑھنے کے کچھ مواقع اور کچھ آپ کے سامنے جگہیں بیان کر رہے ہیں جہاں پر آپ علامتوں کے ذریعے سے پہچان سکیں گے کہ یہاں پر انا پڑھنا ہے۔ یہاں پر تو آپ کے سامنے اعراب لگا ہوا ہے، تو یہاں تو انا ظاہر ہے، لیکن بعض مقامات جب آپ بڑی کتابیں پڑھیں گے تو وہاں پر اعراب نہیں لگا ہوگا، وہاں آپ کو ان علامتوں کی روشنی میں پڑھنا بتانا ہے کہ انا پڑھیں گے یا انا۔ تو کچھ علامتیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں انا پڑھنے کے مواقع۔ درجہ ذیل صورتوں میں انا بکسر حمزہ پڑھا جائے گا۔ نمبر 1، جملے کی ابتدا میں اگر جملے کی شروعات ہو رہی ہے اور وہاں پر شروع میں آ جائے تو وہاں پر آپ کو انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا ہے۔ جیسے ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر دیکھیے جملے کی شروعات ہو رہی ہے اور جملے کے شروع میں لفظ انا موجود ہے، تو یہاں پر جب بھی آ جائے جملے کے شروع میں تو وہاں پر آپ کو انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا ہے۔ ایک علامت ہو گئی اس کو پہچاننے کی۔ دوسری علامت یہ بیان کر رہے ہیں کہ قول اور اس کے مشتقات کے بعد آنے والا وہ انا ہوتا ہے، انا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں یقول انہا بقرۃ، وہ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ ایک گائے ہے۔ یہاں پر قول کا جو مشتقات میں سے ہے یقولو ہے، اس کے بعد آنے والا یہ انا ہے، انا نہیں ہوگا۔ تو قول کے بعد آ جائے، قول کو اس کے مشتقات کے بعد آ جائے، اس میں فاعل کے بعد آ جائے، مضارع امر کے بعد آ جائے، تو قول جو اس سے مشتق ہیں ان کے بعد آنے والا وہ انا کہلائے گا، انا نہیں ہوگا۔ تیسری مثال بیان کر رہے ہیں، علامت پیش کر جہاں پر انا پڑھا جائے گا، اس میں موصول کے بعد آنے والا وہ انا ہوگا، انا نہیں ہوگا۔ جیسے ما رأیت الذی انہ فی المسجد، میں نے اسے نہیں دیکھا الذی انہ فی المسجد، جو مسجد میں ہے۔ یہاں پر دیکھیں الذی یہ اسم موصول ہے اور اس کے بعد جو آ رہا ہے یہ انا ہوگا، انا نہیں ہوگا۔ اس لیے انہوں نے بیان کیا کہ اس میں موصول کے بعد جو آئے وہ انا ہوتا ہے، انا نہیں ہوتا۔ چوتھی مثال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں پہچان کی۔ جب اس کی خبر پر لام مفتوح آ جائے تو وہاں انا پڑھتے ہیں، انا نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسے آپ مثال دیکھیں ان زیدن لقائم، یہ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، زیدن اس کا اسم ہے اور لقائم یہ اس کی خبر ہے، اور یہاں خبر پر دیکھیں آپ لام آ گیا۔ قاعدہ انہوں نے بیان کیا جب اس کی خبر پر لام آ جائے تو وہاں انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے، تو یہ لہٰذا یہاں انا ہوگا، انا نہیں ہوگا۔ نمبر 5، حروف تنبیہ کے بعد، حروف تنبیہ آپ نے پڑھے ہوں گے، وہ الا، اما، اہا، ان میں سے ایک الا ہے جو حروف تنبیہ میں سے ہے، اور اس کے بعد آنے والا وہ انا ہوگا، انا نہیں ہوگا۔ جیسے دیکھیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
سن لو خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی ان پر کوئی غم۔ یہاں پر حرف تنبیہ لفظ الا ہے، اور اس کے بعد جو آ رہا ہے یہ انا ہے، انا نہیں ہوگا۔ انہوں نے قاعدہ بیان کیا کہ حرف تنبیہ کے بعد جو آتا ہے وہ انا ہوتا ہے، انا نہیں ہوگا، لہٰذا لفظ انا پڑھیں گے یہاں پر۔ یہ 5 علامتیں ہو گئی انا کو پہچاننے کی، کہاں انا پڑھنا ہے۔ نمبر 6، جب یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر حیثو کا مضاف الیہ واقع ہو تو وہاں پر بھی انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، ذهب التلمیذ حیث ان الاستاذ موجود، طالب علم وہاں گیا جہاں استاد موجود ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں ذهب الفعل ہے اور التلمیذ اس کا فاعل ہے اور حیث یہ مضاف ہے، اور ان الاستاذ موجود یہ پورا جملہ ہو کر کے حیث کا مضاف ہے۔ اور قاعدہ بیان کیا کہ جب یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر حیث کا مضاف الیہ بنے تو وہاں انا پڑھتے ہیں، انا نہیں پڑھیں گے، لہٰذا یہاں پر پورا انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر حیث کا مضاف الیہ بننا ہے، لہٰذا انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھا جائے گا۔ 7ویں علامت ہو گئی انا کو پہچاننے کی، بیان کر رہے ہیں۔ جواب قسم کے شروع میں جب آ جائے تو وہاں پر انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا ہے۔ جیسے واللہ انا محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں دیکھیں یہ واللہ یہ قسم ہے، اور اس کے بعد میں جو آ رہا ہے یہ پورا جملہ جو ہے جواب قسم ہے، اور جواب قسم کے شروع میں یہ آ گیا تو اب یہاں ہمیں انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا۔ تو یہ 7 علامتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی انا کو پڑھنے کی، اور یہ پوری جو ہیں یہ علامتیں پوری ایک حد نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی اور مزید علامتیں ہیں جو آپ قواعد النحو کا مطالعہ کر کے وہاں پر بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں سے آپ کے سامنے جو بیان کی گئی، نمبر 1 جملے کی ابتدا میں، نمبر 2 قول اور اس کے مشتقات کے بعد، نمبر 3 اس میں موصول کے بعد، نمبر 4 جب اس کی خبر پر لام مفتوح آ جائے، نمبر 5 حروف تنبیہ کے بعد، نمبر 6 جب یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر حیث کا مضاف الیہ واقع ہو، اور نمبر 7 جواب قسم کے شروع میں۔ تو یہ 7 علامتیں انا پڑھنے کی آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اب جہاں پر بھی عبارت میں آپ کے سامنے آئے، چونکہ عبارت آپ پڑھیں گے آگے چل کر کے بغیر اعراب کی ہوگی، تو وہاں آپ کو طے کرنا ہے ان علامتوں کی روشنی میں کہ انا پڑھنا ہے، انا۔ اب آئیے آپ کے سامنے انا پڑھنے کے مواقع کچھ پیش کیے جا رہے ہیں آپ کے سامنے۔ انا پڑھنے کے مواقع، نمبر 1 جب یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر فاعل یا نائب الفاعل بنے تو وہاں پر انا پڑھتے ہیں، انا نہیں پڑھیں گے۔ جب یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر فاعل یا نائب الفاعل بنے تو وہاں پر انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے۔ جیسے بلغنی ان زیدن عالم، مجھے خبر پہنچی کہ زید عالم ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ یہ بلغ فعل ہے اور نون بقا یا متکلم مفعول بھی ہے اس کا، اور انا زیدن عالم یہ پورا جملہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے یہ فاعل بن رہا ہے بلغ کا، اور قاعدہ بیان کیا گیا کہ جب یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر فاعل بنے تو وہاں انا پڑھتے ہیں، انا نہیں پڑھیں گے، لہٰذا یہاں پر انا پڑھیں گے کیونکہ یہ بلغ کا فاعل بن رہا ہے۔ نمبر 2 جب یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر مفعول بنے تو وہاں پر بھی انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا ہے۔ جیسے کرہت انک جاہل، مجھے آپ کا جاہل ہونا ناپسند ہے۔ یہاں پر دیکھیں یا کرہت یہ فعل ہے، تا ضمیر فاعل ہے، اور انا اور کاف ضمیر اسم و جاہل اس کی خبر، یہ اپنے انا اپنے اسم و خبر سے مل کر کے یہ مفعول بن رہا ہے کرہت کا، اور قاعدہ بیان کیا گیا ہے جب یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر مفعول بنے تو وہاں انا پڑھنا ہے، لہذا ایسی جہاں پر بھی صورت آ جائے کہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفعول بنے تو وہاں پر آپ کو انا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آ جائیے آگے، اب یہ نمبر 3 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جب یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر مبتدا بنے، جب یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر مبتدا بنے تو وہاں پر انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا ہے۔ جیسے ان دی انکا قائم، میرے نزدیک آپ قائم ہیں۔ یہاں پر دیکھیں ان دی یہ جو ہے مفعول فی ہو کر کس کی جو ہے خبر مقدم ہے، اور انکا قائم یہ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ مبتدا مؤخر ہے، اور قاعدہ بیان کیا گیا جب یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر مبتدا بنے تو وہاں انا پڑھتے ہیں، لہذا یہاں پر انا پڑھیں گے اور انا نہیں پڑھیں گے، لہذا ایسی کہیں بھی صورت پیدا ہو تو وہاں پر آپ کو انا پڑھنا ہے۔ نمبر 4 جب یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر مضاف الیہ بنے تو وہاں پر بھی ایسی صورت میں جو ہے انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا ہے۔
جیسے اجبتو من طولی انکا قائم. نمبر 3 ہے کہ جہاں پر انا پڑھنا ہے آپ کو، جب یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر مبتدا بنے تو وہاں پر آپ کو انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا ہے. تو جیسے آپ دیکھیں اندی انکا قائم، میرے نزدیک آپ قائم ہیں. تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ اندی یہ خبر مقدم ہے اور انکا قائم یہ مبتدا مؤخر ہے. اور قاعدہ بیان کیا گیا آپ کے سامنے کہ جب یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر مبتدا بنے تو وہاں انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے. تو لہٰذا انا پڑھنا ہے. قاعدہ نمبر 4 ہے جب یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر مضاف الیہ بنے تو وہاں پر آپ کو انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا ہے. جیسے اجبتو من طولی انکا قائم، مجھے آپ کے لمبے کھڑے رہنے سے تعجب ہوا. یہاں پر بھی آپ دیکھیں اجبتو فعل، تا فاعل ہے، من حرف جر ہے، طولی مضاف ہے اور انکا قائم یہ پورا جملہ اپنے اسم و خبر سے مل کر مضاف الیہ طول کا. قاعدہ بیان کیا گیا جب یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر مضاف الیہ بنے تو وہاں انا پڑھنا، لہذا ایسی صورت میں انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے. نمبر 5 جب یہ علیمہ، شہیدہ یا ان کے مشتقات کے بعد آئے اور اس کی خبر پر لام مفتوح نہ ہو تو وہاں پر بھی ایسی صورت میں انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے. جیسے یہاں دیکھیں اشہدو ان محمد رسول اللہ، یہاں پر اشہدو یہ شہیدہ کے مشتقات میں سے ہیں اور اس کے بعد جو آ رہا ہے یہ انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے. اسی طرح علیمہ کے بعد آ جائیں تو وہاں پر بھی انا پڑھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر اس کی خبر پر جو رسول اللہ پر لام مفتوح بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہاں انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے. نمبر 6 جب یہ حرف کے بعد آ جائے تو وہاں پر بھی انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا ہے. جیسے یہاں پر مثال آپ کے سامنے اعلمتہ لأنہ جاہل، مجھے اس بات کی علم بتا، میں نے اس کو بتایا اس بات کا کہ وہ جاہل ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں لام یہ حرف ہے، اس کے بعد آ رہا ہے تو یہاں پر انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے. تو اس طرح سے یہ آپ کے سامنے انا پڑھنے کے 6 مقامات پیش کیے گئے آپ کے سامنے. آپ تفصیل کے ساتھ ان کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ جب یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر کے فاعل یا نائب فاعل بنے تو وہاں پر بھی انا پڑھنا ہے. جب یہ اسم اپنے خبر سے مل کر کے مفعول بنے تو وہاں پر انا پڑھنا ہے. اور نمبر 3 جب یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر مبتدا بنے تو وہاں پر انا پڑھنا ہے. نمبر 4 جب یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر مضاف الیہ بنے تو وہاں پر بھی انا پڑھنا ہے. اور نمبر 5 جب یہ علیمہ، شہیدہ یا ان کے مشتقات کے بعد آئے اور اس کی خبر پر لام مفتوح نہ ہو تو وہاں پر بھی انا پڑھنا ہے. اور نمبر 6 جب یہ حرف کے بعد آئے تو وہاں پر بھی انا پڑھنا ہے. یہ جو ہے حد کے لیے نہیں تھا، پوری حد بندی نہیں تھی آپ کے سامنے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقامات ہیں جو آپ جو ہیں قواعد اللہ وغیرہ دوسری کتابوں میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ کے سامنے ایک فائدہ بیان کر رہے ہیں انا اور انا کے تعلق سے. فرماتے ہیں انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مکمل جملہ بن جاتا ہے اور جملے میں تاکید پیدا کرتا ہے. انا کے بارے میں 2 چیزیں یہاں بیان کی، پوائنٹ کریں آپ اس کو. انا اپنے اسم و خبر سے مل کر مکمل جملہ بنتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جملے میں تاکید پیدا کرتا ہے. جبکہ انا میں کیا ہے، جبکہ انا اپنے اسم و خبر سے مل کر مکمل جملہ نہیں بنتا اور دوسری چیز جملہ نہیں بنتا بلکہ جملے کا جزء، فاعل یا مفعول وغیرہ بنتا ہے. اور دوسری چیز اس کے اندر یہ ہوئی جملے میں تاکید پیدا نہیں کرتا. تو دونوں میں 2 چیزیں ہیں اور دونوں مختلف ہیں. انا اپنے اسم و خبر سے مل کر مکمل جملہ بنتا ہے، ساتھ ہی ساتھ جملے میں تاکید پیدا کرتا ہے. جبکہ انا اپنے اسم و خبر سے مل کر مکمل جملہ نہیں بنتا اور جملے میں تاکید بھی پیدا نہیں کرتا. یہ ہو گیا آپ کے سامنے سبق. اب آئیے اس کے تحت جو ہم تمرین جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور تمرین جو ہوتی ہے سبق کا دار و مدار نچوڑ ہوتی ہے، اہم حصہ ہوتی ہے کہ جس نے جو ہے اگر سبق اچھی طریقے سے سمجھا ہے بچے طالب علم نے تو وہ تمرین کو آرام سے حل کرتے ہوئے آسانی سے نظر آئے گا. آئیے ہم آپ کے سامنے یہاں پیش کرتے ہیں. یہاں پر اعراب نہیں لگے ہوئے ہیں، آپ کو اپنے ان قواعد کی روشنی میں پہچاننا ہے کہ کہاں انا پڑھنا ہے اور کہاں انا پڑھنا ہے. سوال ہے مندرجہ ذیل جملوں میں کہاں انا اور کہاں انا پڑھا جائے گا. سب سے پہلا جملہ ہے قال انی، انی ہے یا انا ہے، یہاں آپ کو کلیئر کرنا ہے. قال انی عبداللہ، یہاں انی پڑھیں گے، انی نہیں پڑھیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ یہاں لفظ قالا کے بعد آ رہا ہے. اب قاعدہ بیان کیا گیا کہ قالا قول اور اس کے مشتقات کے بعد آ جائے تو وہاں انا پڑھنا ہوتا ہے، انا نہیں پڑھتے ہیں، لہٰذا انی پڑھیں گے، انی نہیں پڑھیں گے. اور یہاں قالا کے بعد آ رہا ہے. ایک انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. نمبر 2 جا الذی انا یا انا جا الذی انا اخاہ صالح، وہ آیا جس کا بھائی نیک ہے. یہاں پر بھی آپ کو انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بیان کیا گیا کہ اس میں موصول کے بعد آنے والا انا ہوتا ہے، انا نہیں ہوتا ہے. لہذا یہاں پر دیکھیں آپ الذی اس میں موصول ہے اور اس کے بعد یہ آ رہا ہے تو انا ہوگا، انا نہیں ہوگا. نمبر 3 واللہ انک لصادق، اللہ کی قسم بے شک آپ سچے ہیں. یہاں پر بھی آپ کو انا پڑھنا ہے، انا کا نہیں پڑھیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو بیان کیا گیا کہ قسم جواب قسم کے شروع میں آنے والا وہ انا ہوتا ہے، انا نہیں ہوتا. یہاں پر دیکھیں واللہ یہ قسم ہے اور لصادق یہ جواب قسم ہے اور اس کے شروع میں انا آ رہا ہے، یا انا پڑھیں گے. نمبر 4 اندی انک قائم، میرے نزدیک آپ کھڑے ہیں. اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ آپ کو انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھیں گے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کو پیچھے بیان کیا گیا کہ جب یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر مبتدا بنے تو وہاں انا پڑھتے ہیں، انا نہیں پڑھتے. لہذا انا پڑھیں گے کیونکہ یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر مبتدا بننا ہے اور اندی یہ خبر ہے. نمبر 5 عجبت من انا بکرن قائم، مجھے تعجب ہوا اس بات سے کہ بکر قائم ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو آپ کو انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھنا ہے. اور اس کی وجہ یہ انا پڑھنے کی یہاں آپ کو پیچھے بیان کیا گیا کہ جب اس پر حرف داخل ہو، یعنی جب یہ حرف کے بعد آ جائے تو وہاں انا پڑھتے ہیں، انا نہیں پڑھتے. اور یہاں من جو ہے یہ حرف ہے، اس کے بعد آ رہا ہے تو یہاں انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے. نمبر 6 بلغنی ان عاطفا طالب العلم، مجھے خبر پہنچی کہ عاطف طالب علم ہے. یہاں پر بھی آپ کو دیکھیں کہ یہاں پر انا پڑھیں گے اور انا نہیں پڑھیں گے. بلغنی ان عاطفا طالب العلم، یہاں انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے بیان کیا گیا کہ جب یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر فاعل بنے تو وہاں انا پڑھتے ہیں. اور یہاں بلغ جو فعل ہے اس کا یہ انا عاطفا طالب علم اسم و خبر سے مل کر یہاں بلغ کا فاعل بنتا ہے، اس لیے انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے. نمبر 7 الا انہم هم المفسدون، یہاں پر بھی آپ کو انا پڑھنا ہے، انا نہیں پڑھیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پیچھے بیان کیا گیا کہ حروف تنبیہ کے بعد جب آنے والے جو ہوتا ہے وہ انا ہوتا ہے، انا نہیں ہوتا. یہ حروف تنبیہ میں سے الا ہے اور اس کے بعد جو آ رہا ہے یہ انا ہے، انا نہیں ہوگا. لہذا انہم هم المفسدون، خبردار وہی لوگ فسادی ہیں. تو یہ جو آج کا سبق تھا ہمارا نصاب النحو کا سبق نمبر 22، آج آپ کے سامنے تمرین کے حل کے ساتھ پیش کیا گیا. آج کا سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، نئے طریقے سے درس نظامی کو پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. آج آپ کو کیسا لگا یہ سلسلہ ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں. اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرا، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے.